نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فہم القرآن آسان طریقے سے آج اس کے لیسن نمبر 10 کے لیے میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ سبق میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ الناس کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ گرامر میں آج ہم اسم فاعل، مفعول اور فعل، یہ چیزیں آپ پہلے سے پڑھتے رہے نا، فاعل، مفعول اور فعل، ہم ان کے حوالے سے ان کا استعمال سیکھیں گے۔ مختصراً دہرا لیتے ہیں جو کل آپ نے سبق پڑھا تھا تو پھر آج کا شروع کریں گے۔ تو کل کے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ کیا پیغام تھا سورۃ الفلق کا؟ ہر قسم کے شر سے، حاسدین کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور ہر طرح کے شر سے ہم کس میں جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رحمت میں۔ تو ان صورتوں کو ہمیں نا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم شرور سے محفوظ رہ سکیں۔ اور بالخصوص چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ چھوٹے بچوں کو ضرور ان صورتوں کو پڑھنے کی تلقین اور سمجھانے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود میں والدین سے خود اپنے جو زیادہ چھوٹے بچے ہوں، آپ ان کو یہ صورتیں پڑھ کے انہیں آخری 3 صورتیں بلکہ سورۃ الکافرون میں ملا لیں۔ یہ حدیث سے بھی ملتا ہے کہ آپ ان کو یہ صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں، یعنی ان کو پڑھ کے آپ یہ صورتیں چھوٹے بچوں کو۔ گرامر میں کیا پڑھا تھا کل؟ امر اور نہیں کو، امر کو بھی پڑھا تھا اور نہیں کو بھی پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ ناس شروع کرتے ہیں اور پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے قل، کیا ہے؟ قل، بار بار پڑھتے آ رہے ہیں نا، کیا معنی قل کا؟ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ کیا معنی ہے اعوذ کا؟ ایسے اس کا اشارہ کر، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں آپ دیکھ کے بھی لفظ ترجمہ کر سکتے ہیں نا، تو یہ کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ دیکھیے میں اس کو پورا ٹیبل پڑھوں گا، یعوذ، یعوذون، تعوذ، تعوذون، اعوذ، نعوذ، تعوذ۔ اس کی وجوہات کے آخر کیوں ہم یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس کے بارے میں، ایک ہے نا بس لفظی ترجمہ، ایک ہے اس کی پوری سمجھ آ جانا۔ اس سے مکمل اس کی کیا آ جاتی ہے؟ سمجھ آ جائے گی۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مضارع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی حال کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اس کا پیغام کیا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سمجھ میں آتی ہیں۔ اور دوسری بات، اب کیونکہ ظاہر ہے آپ تو صرف 14 لیسنس تک پڑھیں گے، ہمارے درمیان موجود ہیں اسماعیل ابا جی، تقریباً 40 یا 42 اسباق پڑھ لی ہیں۔ اب یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے قرآن سمجھنا کتنا آسان ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز، اس کے بغیر قرآن سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ میں ایک ساتھی ہمارے ان کے دوست ہیں، یہ جو میرے سامنے یہ کتاب ہے علم فاؤنڈیشن کی کتاب، اس کے اندر ریسرچ پہ اور اس کی کتابوں کو لکھنے کے اوپر ایک ساتھی ہیں کام کرنے والے، کے پی کے سے ہیں وہ نا، تو شجاع الدین سے شیخ صاحب کے ساتھ میں نے وہ اس پہ بہت کام کیا انہوں نے۔ گورنمنٹ لیول کی جتنی بھی کے پی کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں تو وہ ان میں شریک ہوتے تھے، اور وہ یہ اپنے تاثرات بتا رہے تھے کہ میں ہمیشہ ہر میٹنگ میں اس گرامر کی مخالفت کرتا تھا۔ یہ بچوں کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں آپ بچوں کو بھی یہ گرامر سکھا رہے ہیں؟ اور وہ خود عالم دین ہے، 8 سال انہوں نے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، مفتی کا کورس کیا ہوا ہے، تو وہ ہمیشہ مخالفت کرتے اس کی۔ تو کسی طرح سے ایک کلاس کے اندر یہ 52 گھنٹے کا جب میں نے کورس کروایا نا، اس کے بعد وہی اعجاز خود اپنے کمنٹس یہ دے رہا تھا کہ وہ جو میں ہر میٹنگ میں یہ کہتا تھا کہ قرآن یہ اس کے گرامر علیحدہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ گرامر کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو حقیقی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں نا تو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میں جس بھی میٹنگ میں بیٹھوں گا تو میں اب اپنی مخالفت کروں گا، یعنی پہلے جس چیز کے حق میں وہ بولتا تھا اب میں ہی اس کی کیا کسے بولوں گا؟ مخالفت میں بولوں گا۔ تو یہ سب کچھ دراصل قرآن ہی سمجھنے کے لیے ہے، کچھ ایکسٹرا کوئی اور کام نہیں، ورنہ یہ آپ میں سے اگر کسی نے پڑھا، یہ جو ہم 6 سیگے پڑھا رہے ہیں نا، وہ یہ 14 ہوتے ہیں ساری چیزیں، تو ہم نے ان میں سے کم کیوں لی ہے
کہ جو قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پہلے ہم نے ان کو سیکھنا ہے، اور تاکہ ہم صحیح طرح سے اس کو سمجھ سکیں کہ دراصل اس میں پیغام کیا ہے قرآن کریم کا، تو ہم اس لیے یہ چیزیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعوذ کا کیا معنی ہوگا؟ سارے بولیے گا. میں پناہ میں آتا ہوں. اور یہ سارے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں. برب بھی پڑھ لیا ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، کل ہی کے سبق میں پڑھا ہے. اس سے پہلے بھی پڑھ لیا تھا، رب بھی پڑھ لیا تھا، الحمدللہ رب العالمین کے اندر رب پڑھا تھا. تو برب کا اب ہم یہاں پر رب کا مفہوم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ. تو رب کا بس ہم رب ہی معنی کریں گے، تو بربی کا معنی ہو جائے گا رب کی. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں. انسان سے مراد انسان ہی کہیں گے، اور ناس سے مراد کیا ہو جائے گا؟ لوگ. بطور ایک انسانیت جو لوگ، زیادہ لوگ کثرت سے مراد ہو جائے گی. جو انسان ہے اس سے مراد بھی زیادہ لوگ بھی ہیں، اور اس سے مراد مخلوق بھی مراد ہے. مخلوق ہے کیا؟ انسان. اگر میں انسان کی بات کروں، اور ناس میں اندر پھر صرف اور صرف جو سارے انسان ہیں وہ سارے سے مراد ہو جائیں گے. تو یہ بات کل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے، اور پھر اپنے رب کی، یعنی آپ کس میں غیر محفوظ، کس میں محسوس کریں؟ ہر طرح کے شرور کے اندر آپ گھرے ہوئے ہیں. وہ انسانوں میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ جنات کے اندر بھی، وہ ہر طرح کے شرور میں آپ گھرے ہوئے. اور پھر اپنے رب کی، اپنے اللہ کی، اپنے رب کی عظمت کو محسوس کیجئے، جس نے آج تک ہم سب کو ان تمام شرور سے محفوظ رکھا ہے، اور غیر محسوس طریقے سے. یعنی ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہمیں ان تمام شرور سے، ان چیزوں سے کیا رکھے ہوئے، حفاظت میں رکھے ہوئے. ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار کہیں کسی جگہ پر ہمارا سامنا ہو جائے تو تب احساس ہوتا ہے. اس وقت چلتے چلتے ابھی اگر آج گھر جا رہے ہیں، سامنے جنات کے ساتھ سامنا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اور حالانکہ وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں کس طریقے سے ان سے کیا رکھا ہوا ہے؟ محفوظ رکھا ہوا ہے. تو پھر اس سے ایک تو یہ پہلی والی بات ذہن میں رکھیں کیسے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور دوسری بات پھر اللہ سے دعا بھی کریں کہ ربا جیسے تو نے آج تک میری ان سے محفوظ رکھا ہے نا، میری حفاظت کی ہے نا، آگے بھی یوں ہی تو میری کیا فرما، حفاظت فرما. اور جب کہہ رہے ہیں رب الناس، تو تقریباً 700 نہیں، اب تو بہت زیادہ ہو گئے، تقریباً 800 یا پونے 800 کروڑ، یعنی 8 ارب تک پہنچنے والے ہوں گے تقریباً، یا پہنچ چکے ہوں گے، وہ آپ زیادہ جانتے ہوں گے. ان لوگوں کا رب، تو کیا مراد ہے کہ ان سارے لوگوں کی پرورش کرنے والا، ان سارے انسانوں کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے ایک ایک شخص کی پرورش کرنے والا. اور اس پرورش کے لیے وہ سارے انتظامات کرنے والا، جیسے بارش برسانا، کھیتی ہے، سورج ہے، زمین ہے، یہ سب کچھ جو بھی ہے، یہ دراصل انسانوں کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کی ہے. ان ساری چیزوں کو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ پڑھتے رہیے، اور سب کا خیال رکھنے والا، اور سب کے جسم کے ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا. اور اس چیز کو آپ محسوس کریں کہ میرا اللہ میرا کیا کر رہا ہے، میرا خیال رکھ رہا ہے. جیسے ہم والدین کے لیے محسوس کرتے ہیں نا، میرے والدین ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، ہمارا احساس کرتے ہیں. تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بھی ہمارا کیا کر رہا ہے، ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے. ترجمہ کیجئے، عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں میں. قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، رب کی لوگوں کے. قل اعوذ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس رب کی لوگوں کے. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. دوسری بات ہے ملک الناس، اور تیسری آیت ہے الہ الناس. ملک، ملک، مالک، یہ تین الفاظ ہیں جو جن کے روٹ ورڈز ایک کہہ سکتے ہیں جو میم، لام اور کاف سے بنتے ہیں. ملک کا معنی ہے بادشاہ. کیا معنی ہے ملک کا؟ اور ملک اگر لام پہ زبر آ جائے گا تو اس کا معنی ہے فرشتہ. کہتے ہیں ملک الموت، موت کا فرشتہ. اور ملائکہ اس کی جمع ہے. اور ایک تیسرا لفظ ہے مالک، اس کا کیا معنی ہے؟ مالک ہے. تو ملک الناس، ناس پر وہی لوگ، اور ملک الناس کا ترجمہ ہوگا لوگوں کے بادشاہ.
لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور تیسری بات ہے یا تیسری صفت ہے الہ الناس. الہ واحد ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے آلہۃ. الہ کی جمع کیا ہے؟ اور الہ کا معنی ہے معبود. اب پہلے ہم اس کو دیکھیں گے ملک الناس کو، بادشاہ کو. سچا بادشاہ وہی ہے جس کو جو لوگوں پر کیا رکھتا ہو؟ کنٹرول رکھتا ہو، جس کے پاس تمام تر اختیارات ہوں. تو حقیقی طور پر اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے. اب اگلی جو آخری بات لکھی ہوئی ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تجھے سچا بادشاہ مانوں. کیا ہم اللہ کو بادشاہ نہیں مانتے؟ ویسے مانتے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو جو اگلی بات لکھی ہوئی ہے کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ تیرے قانون کو مانوں. کیا ہم اللہ کے قانون کو مانتے؟ جب نہیں مانتے تو پھر اللہ کو بادشاہ کیسے مانا پھر آپ نے؟ بادشاہ قانون بناتا ہے اور اس پہ کیا کیا جاتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر بادشاہ مانتے ہیں تو پہلے اپنے اس جسم پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، پھر اپنے گھروں میں اپنے گھر پر اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ کریں، اپنے معاشرے کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کریں. تو پھر گویا کہ ہم نے حقیقی طور پر اللہ کو کیا مانا ہے؟ بادشاہ مانا ہے. اور ملک الناس کی جب بھی تلاوت کریں تو اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہو کہ لوگ واقعتاً اللہ رب العالمین کو بادشاہ مانیں. کیا مراد ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اور یہ بات میں ہر سبق میں کہتا ہوں، ہر طرح سے کہتا ہوں کہ وہ چیز اللہ کے قانون کی اطاعت قرآن سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس کا عملی مظاہرہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کرتا ہے. تو قرآن سمجھے بغیر آپ اللہ کے قانون کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے. اور اب ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو کیسے کریں گے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ہم نے لوگوں کو بلانا ہے اور حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز بیان کے ساتھ. اب تیسری بات ہے الہ الناس، معبود. سچا معبود وہی ہے کہ جس کو لوگ مصیبت کے وقت پکارتے ہیں، چاہے عام روٹین میں اس کی کتنی نافرمانی کیوں نہ کرتے ہوں. آپ سابقہ قوموں کی مثالیں پڑھیں نا، جب وہ کسی مشکل میں پھنستے تھے تو کس سے دعا مانگتے تھے؟ اللہ سے. اچھا جب وہ بچتے تو پھر وہ نافرمانی شروع کر دیتے. لیکن سچا معبود وہی ہے کہ لوگ جس کی کیا کہہ رہے ہیں ہمیشہ اس کو مشکل میں پکارے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تجھے سچا معبود مانوں. کیا مطلب ہے سچا معبود مانوں؟ کہ میں تیری ہی اطاعت کروں. سچا معبود مانوں سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اپنی زندگی میں تجھے سچا معبود مانوں، یعنی میں صرف اسے تیری ہی اطاعت کروں. میں اپنے نفس کی اطاعت نہ کروں، میں اپنی خواہشات کی اطاعت نہ کروں، میں اپنے خاندان کی اطاعت نہ کروں، میں عام باقی لوگوں کی اطاعت نہ کروں. ربا تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں صرف اور صرف تیری ہی اطاعت کروں. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہو؟ تو خواہشات کو معبود بنانے سے کیا مراد ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا. ایک طرف اللہ بلا رہے ہیں نماز کے لیے اور انسان نماز کے لیے نہ جائے تو پھر اس وقت انسان نے اللہ کو تو الہ نہیں مانا نا. اگر وہ اللہ کو الہ مانتا تو وہ نماز کے لیے جاتا. فجر کے وقت اگر سوئے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنے نفس کی بات کو ماننا ہے. تو ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے، پہلی بات کہ میں نے خود اللہ رب العالمین کو اپنا کیا ماننا ہے؟ الہ ماننا ہے. میں نے ہر حال میں دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے اپنے اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے. اور دوسری بات، پہلے جب میں خود کر لوں اور اس کے بعد پھر میں باقی لوگوں کو بھی میں کیا کروں گا؟ اس کی طرف بلاؤں گا، اس کی دعوت دوں گا کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، ورنہ کسی اور طرح سے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو. آغاز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پہلے 5 صفات بیان کی
اور 5वीं بات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، اور وہ فلاح دنیا اور آخرت۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ ترجمہ کیجئے گا، ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ پھر بولیے، ملکی الناس الہ الناس، دونوں آیات اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں، ملک الناس الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ اس کے بعد پھر فرمایا جا کے من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ من کا کیا معنی ہے؟ سے۔ کیا معنی ہے من کا؟ سے۔ اور شر کا کیا معنی ہے؟ شر، برائی یا تکلیف، اس سے مراد کیا مراد ہے شر سے؟ برائی یا تکلیف۔ کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے وہ کیا ہے؟ شر۔ بظاہر دیکھنے میں کیسی کیوں نہ، اگر وہ برائی یا تکلیف کی طرف لے جا رہی تو وہ شر ہی ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ الوسواس، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا، فاعل۔ وسوسہ کا کیا معنی ہے؟ سوری، وسواس کا کیا معنی ہے؟ سارے بولیے، وسواس۔ اور وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ وہ محسوس ہی نہ ہو۔ دیکھیں کل آپ نے سوال پوچھا تھا نا وسوسہ، تو یہ ہے کہ ایسے طریقے سے کوئی بری بات ڈالی جائے کہ ہمیں وہ محسوس ہی نہ ہو کہ مجھے بری بات کچھ ایسا، تو یہ ہے وسوسہ۔ اور دوسری بات، شیطان کی ایک حالت بتائی شر سے، کس کے؟ وسوسہ ڈالنے والا، اور دوسرا ہے الخناس۔ دوسرا کیا ہے؟ الخناس۔ خناس پیچھے ہٹ جانا والا، پیچھے ہٹ جانے والا، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا۔ تو شیطان ہمیشہ ان دو حالتوں میں رہتا ہے، یا تو وہ وسواس ہے یا تو وہ خناس ہے۔ ٹھیک ہے؟ وسواس کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو شیطان تب کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے تب کیا ہوتا ہے؟ اپنی روزانہ کی زندگی کا جائزہ لیں، کتنے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ تو تب شیطان خناس ہو جاتا ہے اس وقت، کیونکہ یاد میں کون ہوتے ہیں؟ اللہ ہوتا ہے، تو تب شیطان خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے اور انتظار میں لگا ہوتا ہے کہ جو ہی اللہ کی یاد نکلے گی تو وہ فوراً پھر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وسوسہ برائی کا پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ سارے بولیے، پہلا قدم کیا ہے؟ دوسرا نیت۔ جب وسوسہ آئے گا تو انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، پھر انسان برا کام کرتا ہے۔ وسوسہ وہ نہیں، کنفیوژن نہیں ہے، نہیں کنفیوژن کو نہیں، کنفیوژن وسوسہ آ رہا ہے مجھے، نہیں، وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے ظالم ڈالتا ہے، پتہ نہیں چلتا بس اپنا۔ اچھا، پھر وہ برا کام آپ نے ایک دفعہ کیا تو وہ چلی برائی ہوگی، لیکن جب آپ اس کام کو بار بار کرتے ہیں تو بار بار جو کام کیا جاتا ہے وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ اور اگر مجھے اجازت دیں، اگر آپ ناراض ہوں، گانا سننا گناہ ہے، مہلک گناہوں میں سے گناہ بھی ہے، لیکن آج اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں، گھروں کا جائزہ لیں، تو جناب اس کو تو کہا جاتا ہے یہ روح کے غذا ہے۔ ریلیکس ہونے کے لیے سن لیتے ہیں فلاں 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 فلاں، اب یہ تو عادت ہو گئی ہے لوگوں کی گانا سننا۔ تو حالانکہ یہ کیا ہے؟ گانا سننا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور ایک چیز آپ نے شاید سوچی ہوگی، آئے روز جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس میں لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ اور اگر اس وقت وہ گاڑی میں گانے لگے ہوتے ہیں یا گانا سن رہے ہوتے ہیں تو زندگی میں آخری ٹائم کیا نصیب ہوا؟ بولیے نا، کیا نصیب ہوا؟ گانا ہے تو سن رہے تھے، تو موت کیوں ہوئی؟ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس لیے کوشش کریں ہر گناہ سے، کسی بھی، جیسے نا کسی کی نیکی کو حقیر نہ جانیے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو کیا نہیں جاننا ہے؟ حقیر نہیں جاننا ہے، اور کسی بھی گناہ کو بھی چھوٹا یا کم نہیں سمجھنا۔ ہو سکتا ہے وہی گناہ میری ہلاکت کے لیے کافی ہو، تو کسی بھی گناہ کو کم نہیں سمجھنا۔ اور یہ گانا سننے سے خود بھی محفوظ رہنا ہے، اور وہ
میں بار بار یہ بات کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ شخصیات سے بہت اختلاف کیا جاتا ہے، کتنی بڑی خدمات بھی کیوں نہ ہو، اختلاف کیا جاتا ہے۔ تو آپ سبھی نے نام سنا ہوگا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جنید جمشید صاحب، سنا ہے نا؟ وہ یہ گانے والے تھے، کیسے ہے یعنی وہ یہ گانے گایا کرتے تھے۔ اور وہ واقعہ آپ بھی نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ کہیں کوئی پروگرام تھا، غالباً بیرون ممالک UK وغیرہ کے اندر کسی ایسی جگہ پر، تو اس میں جو تھا اسٹیج تھا یا کچھ بھی تھا، وہاں پر جو انڈین ایکٹر ہے بڑا امیتابھ بچن یا رہائش، اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی سب سے بڑی تڑپ اس وقت یہ پیدا کہ کاش کہ یہاں میرا نام ہو۔ تو نیکسٹ جب وہ ایونٹ ہوا تو وہاں پر جنید جمشید کا نام تھا، یعنی سب سے بڑی طلب کیا ہوئی، خواہش پوری ہوئی۔ کہتے اس کے باوجود اس رات جب میں ہوٹل میں تھا، 7 اسٹار ہوٹل سے ہوں گے، جو چاہا سب کچھ تھا، لیکن مجھے ایک چیز ایسے لگ رہی تھی کہ ابھی بھی مجھے نہیں ملی ہے، اور وہ تھا سکون۔ وہ پھر بھی میسر نہیں تھا۔ اور طارق جمیل صاحب نے ایک بار خود اپنے بیان میں کہا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک دن وہ ایبٹ آباد کے اندر مسجد کے برآمدے میں چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا فون آیا کہ مولانا جو چیز مجھے 7 اسٹار ہوٹلز کے اندر نہیں ملی ہے، آج مجھے یہاں چٹائی پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب، یہ سکون یہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ابھی آپ جب آغاز میں تلاوت قرآن سنتے ہیں، کیا اطمینان محسوس ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ شاید سمجھ نہیں رہے ہوتے، لیکن صرف سننے سے کتنا اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ ہاں، بد روحوں کے لیے میں کہہ سکتا ہوں شاید بد روحوں کو ان گانوں سے سکون ملتا ہوگا، لیکن جو حقیقی روح ہے اسے اس گانے سے کوئی سکون نہیں ملتا۔ اور یہ گانا ایک ایسا گناہ ہے، آپ کوئی اور گناہ کرتے ہیں نا تو اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو لذت ملتی ہے، شاید کچھ نہ کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے گناہ سے، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا آپ کو 1% بھی فائدہ نہیں پہنچتا، 1% بھی کوئی فائدہ۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں شاید کسی بات سے، مار پیٹ سے بچ جائیں گے یا کچھ اور، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچتا ہی نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ اور اللہ محفوظ رکھے، جو شخص گانے سنتا ہے کل محشر کے دن اس کے کانوں کے اندر لوہا یعنی تانبا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ برداشت کر سکیں گے اسے؟ تھوڑا سا ابلا ہوا پانی ہم کان میں ڈال سکتے ہیں؟ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، اسے گناہ تصور ہی نہیں کیا جا رہا ہے گانے سننے کو۔ میں نے اور آپ نے بھی خود بھی اس سے بچنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس برائی سے، اس گناہ سے کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ تو جب بار بار کرتے تو واقعتاً وہ گناہ اس شخص کی کیا بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ جب آپ گناہ بار بار کرتے ہیں تو وہ گناہ آپ کی کیا بن جاتا ہے، اگر کسی شخص کا گناہ اس کی عادت بن گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور وہ مثال آپ نے سنی ہوگی، یہ حدیث بھی تو ہے نا کہ جو شخص جس حالت پہ زندگی گزارتا ہے، جس حال میں، تو اسی حالت میں اسے کیا آتی ہے، موت آتی ہے۔ یہ تو سنا تو ہے نا آپ لوگوں نے۔ دبئی کے اندر ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا نا۔ تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب ہاسپٹل میں اس کو لے جایا گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں مسلمان ڈاکٹرز ہیں، تو وہ ڈاکٹر نے بڑی کوشش کی کہ وہ بچ جائے، اپنی طرف وہ علاج کر رہا تھا۔ پھر وہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، تو وہ اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنے لگا، اس کو تلقین کرنے لگا۔ تو اس نے کلمہ وغیرہ تو نہیں پڑھا، البتہ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا نا وہ کچھ کہہ رہی ہے، یعنی اس طرح اس کے ہونٹ وغیرہ کچھ ہل رہے تھے، تو اس نے کہا شاید کچھ وصیت وغیرہ کر رہی ہے، تو اس نے ایسے کان قریب کر کے اس کو سننے کی کوشش کی۔ اس کی زبان پر اس وقت گانے کے الفاظ تھے، اور اسی حالت میں وہ مر گئی۔ مرتے وقت کیا نصیب ہوا؟ گانا نصیب ہوا، کلمہ نصیب نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اطاعت میں موت دے، اپنی نافرمانی والی حالت میں موت نہ دے۔ تو اس لیے اس کا میں نے خاص کیوں، اور بھی بہت سارے گناہ ہم کرتے ہیں، لیکن یہ اس لیے میں نے کیا کہ اس کو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے اصل میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، وہ اس پہ کوئی محنت نہیں کرتا، وہ پھر باقی لوگوں کو اس طرف لاتا ہے۔
اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے اس کے وسوسوں سے, اور پھر اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کیوں؟ کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں, جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, تو تب شیطان خناس ہو جاتا ہے, تب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, تب وہ وسوسہ نہیں ڈال رہا ہوتا. تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ کو میں کہوں گا اللہ کو پکارتے رہیں. آپ پیار بھرے انداز سے اللہ کو پکارتے رہیں. عربی میں پکار سکتے ہیں تو عربی میں پکاریے, یا ربی کہہ کے پکاریے, ربی کہہ کے پکاریے, میرے اللہ جی کہہ کے پکاریے, جیسے پکار سکتے ہیں آپ پکاریے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنائیت کے ساتھ اپنے اللہ کو کیا کرتے رہیں؟ بلاتے رہیں. اور ایک بات اس یقین سے بلاتے رہیں, انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے, جب بھی, قرآن میں یہ کہا اللہ نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو وہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ رب العالمین کو پکاریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا کیا دیں گے؟ ترجمہ کیجئے گا, من شری, شر سے, من شری الوسواس الخناس, پیچھے ہٹ جانے والے کی, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. الذی کا معنی ہوتا ہے جو, کیا معنی الذی کا؟ سارے بولیے الذی, الذی جو, یوسوسو. اب اگر یوسوسو کا میں اشارہ کروں گا نا, آپ دیکھ لیجئے گا, وہ خود سمجھ میں آ جائے گا, یہ ہے اس کا اشارہ, یوسوسو, وہ وسوسہ ڈالتا ہے. وہ ایک واحد ہے, مضارع کا صیغہ بھی ہے, مذکر بھی ہے, غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ نہیں, جمع عربی میں یوسوسو کی جمع یوسوسونا, ٹھیک ہے, یوسوسو کی جمع یوسوسونا. تو یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے, اور وسواس ہم نے پڑھ لیا, وسواس وسوسہ ڈالنے والا. صدر کا معنی, جی لکھ, صدر فی کا معنی ہے میں, اور صدر واحد ہے, اس کی جمع ہے صدور, سینہ, اور سینے میں کیا ہے؟ دل ہے. اور الناس, جی ہاں, قلب, قلوب, دل کو اصل میں دل کے لیے قلوب ہے, لیکن صدر کا معنی اصل میں سینہ ہے, اور دل وہ سینے کے اندر ہی موجود ہے. یہ پھر ہم اسباب میں دیکھ لیں گے اسی کا. افئدہ بھی استعمال ہوتا ہے لفظ, بلکہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے. الناس, یعنی یہ ناس اور انسان تقریباً 300 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, کل 600 صفحات ہیں اور 300 دفعہ یہ استعمال ہوا ہے. شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی, یعنی سینے میں پہلے وہ آتا ہے, کیونکہ سینہ جو ہے وہ دل کا انگن ہے, صحن ہے دل کا. شیطان جب سینے میں آتا ہے, اور اگر انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے, اور اگر دل اللہ رب العالمین کی یاد سے بیدار ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر وہ چوری یا پھر وہ حملہ نہیں کرتا. تو اس سے آپ اللہ رب العالمین کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے. اور پھر انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے, اور اس گناہ کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے پھر انسان کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, اور پھر اگر انسان اس گناہ پر توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ واپس کیا ہو جاتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. پھر آپ جب گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ اس دل پہ ایک دھبا لگنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان کا سارا دل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے, اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اور اس دل کے سیاہ ہونے کو اللہ نے رانا کا لفظ استعمال کیا, کلا بل ران علی قلوبہم, ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے. اور وہ کس کی وجہ سے چڑھا ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے. اور اس سے انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. اور اگر اس پتھر دل کو آپ موم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 2 کام کیجئے. ایک, کثرت سے موت کو یاد کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیجئے. ویسے ہم سب اپنا بڑا جائزہ لیں, صبح سے لے کر اس وقت تک کتنے گھنٹے ہم گزار چکے ہیں؟ اگر 6 بجے سے ایک وقت جائزہ لیں تو 14 تو ہو گئے تقریباً, ٹھیک ہے. ان 15 گھنٹوں میں
ہمیں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لیں. میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, آپ اپنے بارے میں سوچیں, ہم نے اپنی موت کو کتنی دفعہ یاد کی ہے؟ شاید ایک آدھ دفعہ کیا ہو, شاید وہ بھی نہ کیا ہو, لیکن ہم نے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچا ہو. میں نے اگلی پلاننگز لازمی کی ہوں کہ میں نے کل یہ کرنا ہے, میں نے فلاں کرنا ہے, میں نے شام کو یہ کرنا ہے, میں نے رات کو یہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ رات میری قبر میں ہے, اس کے لیے میں نے کتنا سوچا ہے. مجھے اس میں بھی ایک خوبصورت بستر چاہیے, مجھے اس قبر میں بھی ایک خوبصورت باغ والی قبر چاہیے, مجھے اس کے لیے کتنا سوچا ہے. یوں جب انسان روزانہ یاد کرے گا نا اپنی قبر کو اور اپنی موت کو یاد کرے گا, تو ضرور بھی ضرور وہ کچھ کرے گا جو وہاں پر ہمیں کیا دے گا, کام آئے گا. اور دوسری چیز ایک تو ہے نا کثرت سے موت کو یاد کرنا, اور دوسری ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاتے ہیں نا, تو یہ جو دل سخت ہو گیا ہوتا ہے نا, یا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے, یہ واپس موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. تو یہ دو کام کوشش کریں اپنا معمول بنائیں, ایک تو موت کو یاد کرنا اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. ترجمہ کیجئے, الذی جو, الذی جو, سارے بولیے الذی جو, یوسوسو فی صدوری, دلوں میں, الناس, لوگوں کے, الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, اور وہ جو ہے من الجنۃ والناس, انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے. من الجنۃ کا معنی ہے جنوں میں سے ہے, اور والناس اور انسانوں میں سے ہے. تو جنات کا تو چلے ہمیں پتہ ہے نا, وہ شیطان بھی ہے, اور اس کے باقی شیطانگڑے جن کو کہہ سکتے ہیں آپ, یا جنات جو, وہ سارے تو ہیں, انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ اعوذ باللہ پڑھتے رہے تو ان سے کیا ہوتے رہیں گے, بچ جائیں گے. انسانی وسواس کون ہے, اصل چیز پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان انسانوں سے بچ سکیں. ہر وہ دوست, ہر وہ محفل, ہر وہ پارٹی, ہر وہ گروپ انسانی وسواس ہے جہاں پر اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات والی باتیں پھیلائی جائیں, پہلی بات, یا گناہوں پر اکسانے والی باتیں کی جائیں. وہ سارے انسانی کیا ہیں, وسواس ہے. ہمارا نظام تعلیم جو کہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو غیروں کی طرز پہ کام کر رہا ہے, جس میں ہمارے بچوں کو جناب دہریہ بنایا جا رہا ہے, اور خدا کا کوئی رول نہیں ہے. استغفر اللہ. ایسے سکولز, ایسے ادارے موجود ہیں کہ جن کے بچوں کے والدین نے خود یہ بتایا کہ ہمارے بچوں کو اسلام کے بارے میں, اسلام کے دنوں کے بارے میں, یا جو ہمارا ملک ہے اس کے دنوں کے بارے میں تو نہیں پتہ ہے, لیکن ہولی کا جو دن ہوتا ہے, کلرز ڈے کا, ان کو ضرور پتہ ہے. وہ انہیں پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور کتنی مثالیں انہوں نے بتائی, خود والدین نے آگے بتایا. تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے بچوں کو اس چیز کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے. اور میں نے غالباً شاید دوسری کلاس میں ایک مثال دی تھی, اور یہاں کراچی کے 2000 غالباً 8-9 کی بات ہے, یہاں کراچی سے کچھ 3-4 یونیورسٹی سے پڑھنے والے بچے, جہاں کا میں رہنے والا ہوں کشمیر میں, وہاں ایک ٹریننگ سیشن کنڈکٹ کرنے گئے تھے. وہ یعنی کچھ لوگوں کو ٹریننگ دینے گئے تھے. تو جب وہ جا رہے تھے تو ان کی کلاس پر ایک لڑکی, اس نے کہا میں نے بھی کشمیر میں جانا ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو وہ اس کو ساتھ لے کے چلے گئے. جب وہاں گئے تو اس ادارے میں جب گئے تو اس ادارے کی جو پرنسپل تھی, ظاہر ہے کہ ساری بچیاں تھیں, فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بچیاں تھیں, تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو کلاس میں نہیں لے جانا. اس کے لیے انہوں نے منع کر دیا. ان کی ظاہر ڈریسنگ وہ جینس اور پینٹ شرٹ کے اندر گئی ہوئی تھی. تو اگر یہ لڑکی ٹریننگ کروائے گی ہمارے بچوں کو تو میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گی. انہوں نے منع کر دیا. تو لڑکوں سے کہا کہ آپ بے شک جا کے ٹریننگ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں کراچی سے ہمارے ساتھ آئی ہے اور ہم ظاہر 3-4 گھنٹے کا سیشن لیں گے, اور یہ باہر بیٹھی رہے تو یہ بھی بات اچھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں سے اتنی دیر کی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اسے کلاس میں بیٹھے گی بس, یعنی کلاس میں اس کو بیٹھنے تک کی اجازت دے دیں. اس پہ وہ راضی ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جو بھی سیشن تھا ان کا ہوا سارا, وہ واپس آنے لگے. جب وہ واپس آ رہے تھے نا, راستے میں آتے اس لڑکی نے اسے پوچھا, وہاں سے کہیں گھومنے پھرنے بھی چلے گئے وہ سارا, جب واپس کراچی آنے لگے تو راستے میں آتے اس لڑکی نے, اس جو لڑکا تھا اس کا نام سلیم ہے, اور یہ اس نے خود مجھے واقعہ سنایا ہے. 2013 کے اندر میں منڈی بہاؤدین کے اندر تھا, تو وہاں ملاقات ہوئی. اس نے یہ کہا کہ سلیم بھائی یہ جو کلاس میں بچیاں تھیں
یہ ساری نقاب اور گاؤن میں کیوں تھی؟ اس نے یہ سوال پوچھا. اور کون سی کلاس میں پڑھ رہی تھی یونیورسٹی کے اندر؟ ماسٹرز کر رہی تھی, ایم اے کر رہی تھی وہ لڑکی. تو پوچھا کیوں اس میں تھی؟ اس نے اسے پوچھا آپ کو نہیں پتا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے تو نہیں پتا ہے. اس نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارا اللہ ایسے کہتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے نبی علیہ السلام سے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا. کہتی اچھا ہمارا اللہ یوں کہتا ہے؟ مجھے تو آج تک کبھی گھر میں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ ہمارا ہم سے کیا کہتا ہے. میں نے تو آج تک کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے. یہ ہمارا نظام تعلیم ہے, یہ ہمارا معاشرہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر میں نے اس کو کچھ کتابوں کا اور صورتوں کا حوالہ دیا کہ آپ ان کا مطالعہ کریں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چلے گئے کشمیر. تو کہتے ہیں میرے جانے کے بعد 3 ماہ کے بعد مجھے اس لڑکی کا فون آیا ہے, اسی لڑکی کا. اس نے کہا سلیم بھائی میں کشمیر وزٹ کرنے گئی تھی اور مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ کشمیر کا وزٹ میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. آپ نے جو مجھے چیزیں بتائی تھی میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے اور آج بالکل اسی طرح ہوں جیسے وہ بچیاں وہاں پہ ہوتی تھی. اس میں یہ پہلو اللہ نے ہر شخص میں اللہ نے یہ پہلو رکھا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اس طرف لگایت ہو جائے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی دور جا رہا ہے, بالخصوص جو ہمارے بچے یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں, ان کے بارے میں میں نے اور آپ نے فکر کرنی ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں یہ جو وسواس ہے, انسانی وسواس ہے, ان انسانی وسواس سے ان بچوں کو کیا جائے, بچایا جائے. اور معاشیات کے میدان میں آپ کو کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی سود کے بغیر تو نظام ہی نہیں چل سکتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے تو آپ کا نظام نہیں چلے گا. اس کا چلے گا آپ کا نظام چل سکتا ہے؟ چلے تو آج کیوں نہیں چل رہا آپ کے ملک کا؟ مجھے ہزاروں مثالیں دے دیں آپ کے پیش. آپ کے ملک کا نظام کیوں نہیں چل رہا ہے؟ آپ قرضے لے لے کے سب کچھ کر کے ٹیکسز لے لے کے آپ کے ملک کا نظام پھر بھی نہیں چل رہا. آپ مجھے مثالیں دیں گے حکومت کرپشن سے فلاں 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 سب کچھ آپ دیں گے, میں اس کا ایک ہی جواب دوں, یہ سب اس سود کی نحوست کی وجہ ہے کہ ایک لقمہ کھانے سے سود کا, ایک لقمہ کھانے سے 40 روز تک اس کی نحوست رہتی ہے. تو جو پورا سسٹم ہی سود پہ تو اس کی نحوست کیسے نہیں رہے گی؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور میڈیا تو انتہائی غیر محسوس طریقے سے اسلامی اقدار پر حملہ کرتا ہے. آپ نے اگر کبھی اس کو دیکھا ہو اس آنکھ سے, تو میڈیا کا جو سب سے پہلا ہتھیار وہ انتہائی غیر محسوس طریقے سے ہمارے دلوں سے, بالخصوص ہمارے بچیوں اور ہمارے بچوں کے اندر سے حیا کا پہلو نکالتا ہے. یہ کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا نا تو اس کے بعد یہ چیز وہاں زیادہ جب گئے ہیں, کچھ آرگنائزیشنز گئی ہیں جب, تو وہاں پر اس چیز کا مجھے میں تب یہ پڑھاتا تھا یا اس سے ہم جڑے ہوتے تھے نا, لیکن تب احساس ہوا کہ کیسے حیا نکلتی ہے انتہائی غیر محسوس طریقے سے. اور مسلمان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہی حیا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب حیا نہ رہے جو چاہے مرضی کرو. اور دوسری حدیث میں فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب تیری حیا تیرے اندر سے فوت ہو جائے, ختم ہو جائے, تو جو چاہے تو مرضی کر. اس لیے اس حیا کے پہلو کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بحال رکھنا ہے. جب تک یہ حیا ہوگی ہمارے اندر تو انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی حد تک ضرور بچے رہیں گے. اور اب اس حدیث مبارکہ کی عظمت کو محسوس کیجئے جس میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کچھ پتا ہے آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ وہ بے مثل ہیں. اور وہ کون سی آیات ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اب ان دونوں صورتوں کے حوالے سے ایک میں چھوٹا سا آپ کو نکتہ بتا رہا ہوں, اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سورۃ الفلق میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت کا ذکر ہوا ہے. سورۃ الفلق میں اللہ کی کتنی صفات کا ذکر ہوا ہے؟ ایک, اور وہ تھی رب.
ایک صرف طرف استعمال ہوئی ہے، اس کے بعد 3 شروع کا ذکر ہوا ہے. پہلا تھا غاسق، نفاثات، حاسد. ایک صفت کے بعد کتنے شروع کا ذکر ہوا ہے؟ 3. اور سورہ ناس میں اس کا اپوزٹ 3 صفات کا ذکر ہوا ہے، رب، الہ، اور اس سے پہلے ملک اور الہ. 3 صفات کا ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد ایک شر کا ذکر ہوا ہے، من شر الوسواس الخناس. تو اس کا مطلب ہے یہ کتنا خطرناک ترین شر ہے یہ. تو جو پہلی سورہ سورۃ الفلق ہے، تو وہ شرور ہے نا، غاسق، نفاثات اور حاسد، اس کا نقصان اکثر 100% نہیں، اکثر ہماری دنیاوی زندگی سے ہے. اور جو یہ شر ہے اس کا سارے کا سارا نقصان دنیاوی کہہ سکتے اور حقیقی طور پر اخروی زندگی سے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا انجام کہاں پہ ہوگا؟ تو اس لیے اس صورت کو ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے پڑھیے گا. ترجمہ کیجئے من الجنتی، جنوں میں سے. پھر ترجمہ کیجئے من الجنتی والناس، من الجنتی والناس. جزاکم اللہ خیر. یہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کا کوشش کیا آپ لوگ کیا کریں، اہتمام کریں. آپ ان کو اپنے روٹین کی زندگی میں لازمی پڑھا کریں. اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے، قواعد کی طرف. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ سارے بولیے. فاعل، مفعول اور فعل. تو ٹی پی آئی سے کیا مراد ہے؟ ذرا ایک دفعہ سارے بولیے، ذرا اس کو پڑھیے. نہیں بھاگیں گے یار ہمارا. جی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے لیجیے. ہم اس کو ٹی پی آئی کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں. ٹی پی آئی کے ساتھ ایسے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور ایک دفعہ ذرا سارے مل کے کیجیے پلیز. چلیے یہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا، یاد ہے؟ ویسے میں نے کل کہا تھا میں تو زبانی پوچھوں گا. کچھ ذہن میں بیٹھا ہے ویسے پیٹرن؟ اگر آپ کو آج بھی جو پڑھیں گے نا اس کا پیٹرن بیٹھ گیا نا تو اگلے کم از کم 30 اسباق کی گرامر آپ کو آ جائے گی. یعنی یہ اتنی جاندار چیز ہے یہ پیٹرن. اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کی بیٹھ گیا ذہن کے اندر، تو پھر آپ کو اگلے ٹیبلز یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود آتے جائیں گے. ٹھیک ہے چلیے کون پڑھائے گا؟ یہ پڑھ چکے ہیں، ارادہ ہے. یہ کون پڑھائے گا؟ فعل ماضی. سارے جی پڑھیے ان کے بعد سارے جی. ٹھیک ہے اچھا آپ سب بات پڑھ رہے ہیں، یا تو سارے کی دفعہ پڑھیں یا پھر جو کوئی پڑھا رہے ہیں ان کی بات پڑھیں گے. مطلب آپ پڑھائیے سب نے ان کی بات پڑھنا. جی آپ پہلے مضارع پڑھائیے. یفعلو، یفعلو، یفعلون، یفعلون، تفعلو، تفعلو، تفعلون، تفعلون، افعل، افعلو. افعلو، اس کے اوپر آخری حرکت اس کی علامت ہے کہ اس پہ پیش ہوتی ہے. جی افعلو، افعلو، نفعلو، نفعلو، تفعلو. ٹھیک ہے آگے امر ہے تو اس کو چلیے میرے بات پڑھ لیجئے. افعل، افعل، سارے پڑھیے. افعل، افعل، افعلو، افعلو، افعل، افعل، افعلو، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، افعل، افعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، لا تفعل، لا تفعلو. چلیے آج ہم اسی سے اس کے جو روٹ ورڈز یہ 3 ہی ہیں. کون سے ہیں؟ سارے کون سے ہیں؟ سارے نہیں. فا عین لام آسان ہے. کون سے ہیں؟ تو یہ اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. فاعل، مفعول اور فعل. فاعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. مفعول جس پر اثر پڑے. اور فعل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام کرنا. البتہ یہاں پر آپ کو یہ جو حروف سرخ رنگ ہوئے ہوئے ہیں سرخ، یہ آپ کو پیٹرن سمجھا رہے ہیں کہ فاعل بنتا کیسے ہے. جیسے اگر میں اس میں ان فا عین لام کی جگہ پر
جیم عین اور لام روٹ ورڈ چینج کر لیتے ہو تو جعل بن جائے گا. تو جعل سے آپ اسی پیٹرن میں دیکھیں فاعل کیسے بنے گا؟ جاعل. یعنی آپ نے پہلے حرف کے بعد الف لگا دینا ہے اور یہاں پر اس سے پہلے زبر ما لگائیں گے اور درمیان میں واو, یعنی یہ دو اس میں اضافی ہو جائیں گے اور وہ تو اصل چیز ہے جو اسی سے سارے فعل ساری کنڈیشن اس کی اسی فعل سے بنتی ہے, یعنی جو کام کا نام ہوتا ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا بنے گا اس کا اشارہ آپ نے یہ کبھی کبھار اگر آپ کو اتفاق ہوا بازار میں جب جاتے ہیں تو مانگنے والے ہوتے ہیں یا مسجد سے نکلتے تو وہاں تو بہت ہوتے ہیں, تو وہ کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ شاید وہ کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ وہ جب مانگ رہے ہوتے تو ہاں ایسے رکھا تم نے, اگر آپ دے رہے ہو تو آپ کیسے دے رہے ہوتے ہیں؟ ایسے دے رہے آپ, تو آپ کام کرنے والے نا تو فاعل کے لیے اشارہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. فاعل ایسے کریں گے تو آپ دے نہیں سکیں گے نا, کچھ نہ کچھ ہاتھ میں پکڑیں گے تو تب دیں گے نا, تو یا تو ایسے ملائیں یا پھر ایسے ملائیں, لیکن ملانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھیے فاعل 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 فاعل, ایسے کر لیجیے سیدھا سیدھا. مفعول مفعول, اشارہ کیجیے مفعول مفعول فاعل فاعل مفعول مفعول فاعل فاعل مفعول مفعول. اور کسی کام کے لیے اکثر جب ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے ہوں گے یا کہیں کوئی گیم کھیلتے دیکھتے ہوں گے نا, جب کوئی کام یا کوئی بھی کام جب ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم خوشی سے یوں اپنا ایسے مکہ ہوا میں لے جاتے ہیں, اکثر ایسے ہوتا ہے نا, تو کام اس کا اظہار آپ نے یوں ایسے ہاتھ کو باہر کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھیے فاعل فاعل مفعول مفعول فعل فاعل فاعل مفعول مفعول فعل. ترجمہ کیجئے فاعل آپ نے ترجمہ کرنا ہے فاعل مفعول اور فعل کرنا, یعنی کوئی بھی کام ہے. پھر پڑھیے فاعل مفعول فعل. یہ آج ہمارا آگے پیٹرن مکمل ہوا ہے اور فعالہ سے ایک ٹیبل مکمل ہوا ہے. اب ہم اگلے سبق سے کیا کریں گے منڈے سے, بس ہم یہاں پر فعالہ کی جگہ پر روٹ ورڈ چینج کرتے جائیں گے. تو یہ پورا ایسے ہی رہے گا, یعنی ماضی کی علامات آخر میں رہیں گی, مضارع کی علامات شروع میں جائیں گی, امر اس پیٹرن سے بنے گا اور فاعل مفعول فعل اس طریقے سے بنے گا. ایک ٹیبل مکمل ہوا ہے. آپ میں سے جو اس کو یاد کر لیں تو مجھے یقین ہے ان کو میں کوئی بھی روٹ ورڈز دے دوں ان کے لیے اس کو بنانا مشکل نہیں ہوگا. لیکن یہ آپ کو آپ کا 2 دن ہے, سیٹرڈے سنڈے آف ہے, تو آپ کوشش کیجئے اس کو ذہن میں بٹھا لیں. رٹا لگا کر یاد بے شک نہ کریں لیکن اس کو ذہن میں لازم بٹھا لیجیے گا. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے. 125 لفظ کہتے ہیں تو یہ اس میں 21 لفظ یہ ہیں جی نہیں, اس میں یہ ایک ہے, یہ ایک کنسیڈر ہوگا کیونکہ یہ سارے پھر اسی سے ہے نا, یہ ایک شامل ہوگا. 125 میں یہ ایک ہے, یہ ایک ہے اور یہ اس طرح آتا ہے سب جگہ. ہاں اب دیکھیں کہیں پہ فعالو استعمال ہوگا, کہیں فعالتا ہوگا, کہ ہو سکتا ہے یہ ایک لفظ 300 بار ریپیٹ ہوا ہو, 500 بار ریپیٹ ہوا, اس 500 کے اندر یہ ساری کنڈیشن مختلف آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک شامل ہوگا 125 کی لسٹ میں, کیونکہ یہ اصل میں اس کے روٹ ورڈز ایک یہی ہے نا, انہیں سے یہ سب کچھ بنا ہوا. ٹھیک ہے, چلیے اب ہم نے سب نے پڑھنا ہے فعل ماضی. فعل فعلوا سارے پڑھیے اشاروں کے ساتھ. فعل فعلوا فعلت فعلتم, یہ ماضی اس کا اشارہ اوپر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, فعلت فعلنا فعلت. اگر دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے تو اسے مراد مؤنث نہیں ہوگی, مذکر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو بائیں ہاتھ مؤنث کے اشارہ کرنے کے لیے آپ کو بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے تب پتہ چلے گا یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں مضارع. يفعل يفعلون تفعل تفعلون افعل نفعل تفعل. آپ میرا اپوزٹ چلیں گے. میں اگر ادھر والا ہاتھ استعمال کر رہا ہوں نا رائٹ ہینڈ, دیکھیے اگر میں اس طرح والا ہاتھ استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو ادھر کا کرنا ہے, اور جب میں ادھر اشارہ کروں گا آپ نے ادھر چلے جانا ہے. میرے خلاف چلیں گے نا, ذرا میرا رائٹ ادھر ہے, آپ لوگوں کا رائٹ ادھر ہے. آگے چلیے. امر افعل افعلوا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل. اب آپ کو دیکھیے, میں سے دکھاؤں گا, ابھی پڑھا نہیں رہا. اگر میں اس کی جگہ پر فعل کی جگہ پر میں جعل لکھتا ہوں نا, دیکھیے ٹیبل کیسے بنے گا. جعل جعلوا جعلتم جعلتوا جعلنا جعل. اب اس سے مظاہرہ کیا ہو جائے گا. یجعل, پہلے آپ شامل کر دیں گے. یجعل تجعل تجعلون اجعل نجعل تجعل.
اجعل کیا ہو جائے گا اجعل اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا جاعل مجعول جعل. اب دیکھیں ایک اور لفظ اسے رکھتے ہیں فتح فتح ہو جائے گا تو فتح فتحوا فتحت فتحتم فتحتو فتحنا فتحت. مضارع جب جائیں گے تو یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو تفتحو. امر ہو جائے گا افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح مفتوح فتح. یعنی جتنے بھی روٹ ورڈز آپ لے لیں رفع بلند کرنا اٹھانے کے لیے دیکھیے گا میں پڑھتا ہوں رفع رفعوا رفعنا رفعتم رفعتو رفعنا رفعت. یرفعو کیا ہوگا یرفعو یرفعون ترفعو ترفعون ارفعو نرفعو ترفع. ارفع ارفعوا لا ترفع لا ترفعوا. رافع مرفوع اور رفع یہ سارے اسی پیٹرن پہ آگے بیٹھیں گے. یہ ایک آپ سمجھیں آپ کے لیے ایک سانچہ ہے یا ڈائی آپ کہہ سکتے ہیں. بس جو جو روٹ ورڈ جس میں ڈالتے جائیں گے نا وہ اسی طریقے سے بنتے جائیں گے. یعنی وہ یہ جو تین ہے نا آپ اگر اس پورے ٹیبل میں دیکھیں فا عین لام ہر جگہ پہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایک مجھے بتائیے جہاں پر فا عین لام نہ ہو ہے کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ جو پہلے تین ہوں گے نا وہ تین سب کے ساتھ رہیں گے. قالا کا تھوڑا سا وہ ہم آگے پڑھیں گے اس میں اصل میں درمیان میں آ رہے ہیں ویک لیٹرز. درمیان میں کیا آ رہے ہیں ویک لیٹرز. تو جیسے گھر میں کوئی شخص بیمار ہو تو اس کا کھانا جو سب کا آتا ہے وہ نہیں بنتا ہے, اس کا خصوصی خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو کمزور حروف ہیں ان کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے, ان کو بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے, وہ تھوڑا سا ایسے مختلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے کالا کالو تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے بعد درمیان میں الف چلا جائے گا. جی جی ٹھیک ہے. ایک کالا نہیں اور بھی ہیں جن کا جو کمزور حروف جس میں آئیں گے نا واو الف اور یا, تو ان کا پیٹرن تو یہ علامات تو نہیں بدلیں گی, تا تم تو نہ یہ نہیں بدلے گا, یہ یا تا حمزہ اور نون نہیں بدلے گا, البتہ اس کے روٹ ورڈز کچھ کم ہو جائیں گے, زیادہ بھی نہیں ہوں گے. اب دیکھیے کیسے, جیسے کہ میں کالا کی مثال دوں تو کالا کالو کے بعد قلتا ہو جائے گا. اب وہ دیکھیں کاف اور لام تو ہے لیکن الف نہیں رہا, تو زیادہ نہیں ہوں گے بلکہ حروف کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے. مجھے اسماعیل بھائی میسج کریں اس کے بارے میں نہیں بتائیے گا, تو وہ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. فی الحال ہم نے ان کو ابھی سیکھنا بھی نہیں ہے, ویسے بھی وہ ہم آگے سیکھتے ہیں جا کے. تو شروع میں ہم نے بس یہ اس پیٹرن کا آپ یاد رکھ لیجیے, کیونکہ جہاں تک آپ کے اسباق ہیں وہاں تک 100% یہی پیٹرن رہے گا بس. تو ویسے منڈے کو یہ آپ میں سے آپ لوگ زبانیں سنا سکیں گے اس ٹیبل کو تب سنائیں گے جب یاد کریں گے. کل تو میں کیسے سن سکتا ہوں, کل تو آپ لوگ نہیں آئیں گے, میں تو آ جاؤں گا, میرے لیے کیا مسئلہ ہے. چلیے جی آپ چلتے ہیں سبق کے تیسرے سے نقطہ تعلیم کی طرف. تو یہ ہے جناب دعوت دینے کا انداز. یہ پہلے کی گزرا تو یہ سبق میں زبانیں بتایا تھا. چلیے تو دعوت دینے کا انداز یہ ہے کہ کیا آپ کسی کو مردہ اور بیزار انداز میں دعوت دیتے ہیں, تو شاید اگر ہم چلے کسی کو نہیں, اگر ہمیں کوئی دے گا تو ہم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے. اور میں نے خان صاحب کو واقعہ بھی سنا تھا اس کے اوپر میرے خیال میں, یار مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے, تو اچھا میرے سامنے تھے وہ کوئی مطلب ایک تو نا کسی کا سنا واقعہ, تو آئے تو اب انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا, تو جہاں تھے ہم تو انہوں نے اسے دعوت دی, تو ان کا نہیں یار میں نے تو کھانا نہیں کھایا, مجھے بھوک نہیں ہے, مجھے طبیعت بھی نہیں ہے. تو بعد میں جب وہاں سے اٹھ کے چلنے لگے تو مجھے کہتے یار آؤ ادھر ہوٹل پہ. تو میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا سخت بھوک لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے دعوت تو دی تھی. اس نے کہا وہ دعوت تھی جس کو میں قبول کرتا ہوں, تو چلے میں کھانا کھاتے ہیں. تو کیا تھا اس کا کہ اس بندے کی دعوت دینے کا جو انداز تھا بھوک ہونے کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا. تو وہی بات ہے, پھر آپ اپنے دماغ کو کیسے دعوت دیں گے ای گرامر یہ سبق یاد کرنے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے. اگر آپ تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ کریں گے تو یہ بھی قبول نہیں کرے گا, یہ بھی قبول نہیں کرے گا. تو محبت کے ساتھ جذبہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ یہ قرآن کریم جس رات میں ایسا قرآن سیکھنے کا موقع دیا جس رات کو نازل ہو وہ 1000 مہینے سے افضل ہے.
اور جس مہینے میں نازل ہو سارے مہینوں سے افضل ہے. جس ہستی کی طرف نازل ہوا آپ علیہ السلام ساری انسانیت سب ہستیوں سے اعلیٰ مقام. جس شہر میں یہ اترا، شہر مکہ ہر ایک کی جانے کی طلب ہے، اس شہر کے اندر یا نہیں ہے. جس شہر میں یہ نازل ہوا وہ شہر سب سے افضل. اور آغاز میں جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ آیا وہ زندگیوں وہ لوگ بھی سب سے کیا ہو گئے؟ افضل ہو گئے. اور یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا وہی قرآن سیکھنے کا. آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کریں. اللہ کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں. اور پوری دل کی گہرائی کے ساتھ شکر ادا کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے. اور اللہ سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ میری جو بھی زندگی ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسی طریقے سے ہم جہاں سے جیسے سیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا میں ہمیشہ جاری رکھوں گا. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھ اور سکھائے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل کیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.